رحم الله الأنصار الفاضلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الأبته التهامي السيد الوهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبعد أبدا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل اس کے آغاز بیان کیا جائے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حیدر یعقوب ابن سکندر یعقوب کی صلوات اللہ صحابہ انور محمد وآل محمد. مرسل اعظم نبی اکرم تاجدار مدینہ سرکار دو عالم تاجدار اقلیم رسالت شہریار اقلیم نبوت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی و ارواح العالمین له الفدا کا ارشاد گرامی ہے امام حسین علیہ السلام کے متعلق انا لقتل الحسین حرارۃ کہ بے شک اور یقیناً امام حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے لا تبعد ابدا جو کبھی بھی یہ حرارت ٹھنڈی نہیں ہوگی. پیغمبر ظاہر سی بات ہے ہمارے جیسے کوئی بشر نہیں ہے جنہیں اپنے وزن میں اپنے کلام میں وزن پیدا کرنا ہو تو تاکید اور ابدا کی ضرورت پڑے. نہیں پہلے تو تاکید لے کے آئے ان کے بعد ابدا کی بھی تاکید لگائی ہے کہ بے شک کبھی بھی یہ حرارت جو قتل حسین سے مومنین کے دل میں پیدا ہوگی وہ کبھی حرارت ختم ہونے والی نہیں، وہ حرارت ٹھنڈی نہیں پڑے گی. زمانہ گزرتا ہے گزر جائے، ادوار بدلتے ہیں بدلتے رہیں،
زمانے تغیرات کی نظر ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، مگر حسین کا ذکر ہمیشہ تازہ رہے گا، حسین کا ذکر ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو آج مہلک وبا موذی بیماری جسے کورونا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے دنیا آتی ہے جاتی ہے چلی جاتی رہے گی، مگر ذکر حسین کل بھی کامیاب تھا، بقا کی منزل میں تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ ذکر حسین ہوتا رہے گا۔ نہ اسے کورونا کی بیماری روک سکتی ہے، نہ دوائش کی حرکتیں روک سکتی ہیں، نہ زمانے کی پابندیاں روک سکتی ہیں، اور نہ ہی بادشاہان وقت اور سلاطین زمانہ کی بندشیں ذکر حسین کو روک سکتی ہیں اور پابندی لگا سکتی ہیں۔ جب بنی امیہ نہ روک سکے، نہ بنی عباس روک سکے ذکر حسین کو، تو یہ معمولی سی کورونا بیماری اس ذکر حسین کو کیسے روکے گی؟ یہی تو فرق ہے، یہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ عزیزان گرامی، جب داعش جیسا کھلا ہوا دشمن کھل کے آیا تو سید سیستانی صاحب اعلی اللہ مقامہ مرجع اعلیٰ نے یہ کہا کہ کربلا کے لیے اربعین کے لیے ٹکٹیں بھی فری کرا دی، ٹکٹیں ویزا فری کرا دیا لوگوں کا آنا جانا، اور اعلان کر دیا آپ پہلے سے زیادہ اربعین میں شریک ہو کر ذکر امام حسین بنائیں۔ مگر اس وقت یہ بیماری ایسا نہیں، اپنے جذبات کو صبر کی خلاف میں کو صبر کے خلاف میں رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ ارے ایسا کر دیں گے ہم حکومت کے خلاف چلے جائیں گے، ہم مرجع کے فتوے کے خلاف چلے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر مرجع کچھ کہہ رہا ہے، اس کی ہدایتیں ہیں، مطلب نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ کمزور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسین پر وہ پابندی لگا رہا ہے، ذکر لگ رہا ہے، نہیں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں 40,000 جمع ہوتے تو ایسا نہیں کہ 40,000 جہاں جمع ہوتے تو ذکر ہوتے، وہی 40,000 اپنے گھروں میں بیٹھ کے عادت وہی رہے گی، ذکر بھی وہی رہے گا، مگر ماحول بدل جائے گا۔ 40,000 شاہراہ عام پر ذکر حسین کر رہے تھے، وہی 40,000 آج گھروں میں بیٹھ کے ذکر حسین کر رہے ہیں۔ تو نہ عادت بدلی، نہ تعداد بدلی، نہ ماحول بدلا، نہ ذکر حسین بدلا۔ عزیزان گرامی، اپنے جذبات کو صبر کے بانھ سے روک کے رکھنا چاہیے۔ ارے ہم یہ کر دیں گے، ہم حکومت کے خلاف چلے جائیں گے، یہ کر دیں گے اور ایسا کر دیں گے، سڑکوں پہ نکل آئیں گے، نہیں۔ عزیزان گرامی، وقت کا تقاضا یہ ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ذکر حسین کو بلند کرنا، آپ کی وجہ سے ذکر حسین قائم و دائم نہیں ہے، یہ ہمارا معیار بلند ہو رہا ہے کہ ہم ذکر حسین کر رہے ہیں۔ ذکر حسین ہر صدی میں تھا، ہر صدی میں ہے اور ہر صدی میں رہے گا۔ ہم نے صرف ذکر حسین نہیں منایا ہے، ہم نے صرف ذکر حسین نہیں کیا ہے، ہم نے صرف ادائے حسین نہیں کیے، بلکہ آدم سے لے کے خاتم تک ذکر حسین ہوا ہے۔ اور کربلا ہمیں جذبات نہیں سکھاتی، اور ظاہر سی بات ہے اگر جذبات کے بہاؤ میں امام حسین بھی، میں اپنے کو آپ کو امام حسین سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، تقابل نہیں کر رہا ہوں، مگر ذرا پہچانیے کربلا استقامت کا نام ہے، کربلا استحکام کا نام ہے، کربلا صبر کا نام ہے، کربلا نے پیمانہ ہے، تحریک کی ہے، بیداری کی ہے، کربلا نے حکمتیں چھوڑی ہے، کربلا نے سنن چھوڑی ہے۔ اسے دیکھ کے ہمیں کربلا کی سنتوں پہ قدم کو قدم جما کے چلنا چاہیے۔ کربلا نے جو ہمیں استقامت دی ہے، اسے ہم اس استقامت کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اس استقامت پہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، کیا ہمارے جذبات یہ ہیں؟ امام حسین بھی اگر جذبات کے بہاؤ میں آتے تو کربلا منٹوں میں فدا ہو جاتی اور یزیدیوں کا پتہ نہ چلتا، یزیدیوں کا پتہ نہ چلتا۔ امام حسین مولا عباس کے جذبات کیا تھے؟ کل جنگ ہوگی، جب بھڑکایا امام حسین علیہ السلام کے اس وفادار صحابی علمدار کربلا کو، کسی نے کہا کہ جانتے ہو تمہیں علی نے کس لیے مانگا تھا؟ کہا تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا تھا۔ جیسے ہی جذبات امام مولا عباس نے جیسے ہی سنے، مرتبہ انگڑائی دی اور زرا کی بندشیں ٹوٹ گئی۔ کہا جب کربلا کا میدان ہو تو مجھے اجازت دلا دینا، پھر دیکھنا کربلا کے میدان میں کیا ہوگا۔ کشتوں کے لاشوں کے لاشیں نہ گرا دیا تو مجھے عباس نہ کہنا۔ مگر میں عصر عاشور، سرکار رئیس الوائزین لکھتے ہیں کہ عصر عاشور
شب عاشور جب سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے تو مولا عباس تلوار پہ سیکل کر رہے تھے، اپنی تلوار پر سیکل کر رہے تھے۔ ہمیں جو مولا عباس کے بارے میں بتایا گیا کیا بڑے جذباتی تھے، اور یہ مولا صحیح ہے، عباس کی شجاعت کا کیا کہنا، عباس کا کیا کہنا، عباس کے کمال کا کیا کہنا، ہو بہو علی کی تصویر ہے، علی کا پسر کہیں نصیریوں کے دو خدا نہ ہو جائے۔ عباس کو علی نے اسی آئینے میں مانگا تھا کہ میرا لال کربلا میں حسین کے کام آئے۔ اب کربلا جذبات کا نام نہیں، استقامت کا نام ہے، صبر کا نام ہے۔ علی جانے جب تلوار پر سیکل کر رہے تو ادھر سے مولا حسین کا گزر ہوا، کہا بھیا کیا کرو، کہا آقا تلوار پر سیکل کر رہا ہوں، کل جنگ کا دن ہے، کل مارکا آرائی ہوگی۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا ذرا تلوار دکھاؤ، تلوار دکھائی۔ تاریخ میں لکھا سرکار رسول اللہ پڑھتے کہ امام حسین نے عباس کی تلوار لی اور زمین کربلا پر مار کے دھار کو کند کر دیا، اور تلوار زمین پہ پھینک کے کہا عباس اگر جنگ کرنی ہے تو کربلا سے واپس چلے جاؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تلوار شمشیر شجاعت عباس پہ صبر حسین نہ ہوتی تو کربلا منٹوں میں فتح ہو جاتی، مگر نہیں۔ امام بتانا چاہتے ہیں کربلا جذبات کا نام نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ ہے جیسے امام حسین نے جنگ، اب ساری جنگیں جیسے ہوئی وہاں تلواریں جمع ہو رہی ہیں، نیزے جمع ہو رہے ہیں، بہادروں کو جمع کیا جا رہا ہے، شہسواروں کو جمع کیا جائے، جنگجو کو ہے، اور اپنی تقریروں سے جنگوں میں نہیں تو جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے کہ کئی جنگ کا میدان ہوتا ہے، ایسا کر دینا ویسا کر دینا، یہ فتح اور یہ تلوار اور یہ نیزہ لو، یہاں کاٹ دینا وہاں پیٹ دینا، یہ سب جنگوں میں ہوتا ہے۔ مگر امام حسین نے جس طریقے سے اپنے طریقے جنگ کو بدلا، طریقے سے ہمیں بھی طریقے آزاداری کو بدلنا پڑے گا۔ آزاداری بند نہیں ہو رہی ہے، آزاداری نے نیا لباس پہن رکھا ہے۔ آزاداری کل سڑکوں پہ ہوتی تھی، آزاداری مجمعوں میں ہوتی تھی، کل ماتم زنجیروں کا آپ سڑکوں پہ کرتے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے آتے تھے، کل آپ کما سڑکوں پر لگاتے تھے، آج گھروں میں لگائیے۔ کل آزاداری امام حسین سڑکوں پہ اور شاہراہوں میں ہوتی تھی، آج اپنے گھروں میں کیجیے۔ تو آزاداری بند نہیں ہوئی ہے، بلکہ آزاداری نے نیا روپ لیا ہے، نیا رنگ لیا ہے، نیا چہرہ لیا ہے۔ تو امام حسین نے جو نیا طریقہ کار پیش کیا ہے، کربلا لوگ کہتے ہیں جنگ کا نام نہیں، جنگ کا نام نہیں، منفرد جہاد کا نام ہے۔ دنیا کو بتانا ہے کیا جنگیں نے، آپ جنگیں جب ہوتی تھی، جنگ بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق، وہاں بہادروں کو جمع کیا گیا، وہاں جیالوں کو جمع کیا گیا، وہاں ساونت اور انڈن اور بے باک صحابیوں کو جمع کیا گیا تاکہ جنگ میں تلوار پر چلانی ہے، جنگ میں لڑنے والے۔ مگر اس کے برخلاف جو امام حسین نے طریقہ کار اپنایا ہے، طریقہ جہاد اپنایا ہے، انداز جہاد اپنایا ہے، وہ دنیا سے الگ ہے۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، بوڑھوں کو نہیں لے جانا چاہیے تھا کربلا کے میدان میں۔ تو امام حسین نے طریقہ جہاد کیوں بدلا؟ جب انہیں پتا نہیں تھا کہ جنگوں میں بوڑھوں کو نہیں لے جانا چاہیے، عورتوں کو نہیں لے جانا چاہیے، بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے، بلکہ جنگ میں بہادروں اور شہسواروں کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں۔ مگر مجھے کسی خطبے میں مدینے سے لے کے کربلا تک، عاشور عاشور تک کسی خطبے میں یہ نہیں ملا کہ امام حسین نے بہادروں کے جذبات کو بھڑکایا ہے، بلکہ سارے بہادر ملتا بھی ہے، چراغ بھی گل کر دیا، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، جانا ہے وہ چلا جائے۔ تو طریقہ جہاد کا نام ہے، اور امام کے طریقہ جہاد کو بلد بدل کے بتایا کہ دیکھو کربلا جذبات کے بہاؤ کا نام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کہ بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، عورتوں کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، بوڑھوں کو نہیں لے جانا، بہادروں کو جمع کرنا چاہیے تھا، اور یہ بھی اور کربلا کے حکیم کی نرالی حکمت ہے کہ بہادروں کو بکھیر کے حسین نے بتایا کہ کہا دیکھو کربلا بہادروں کو جمع کرنے کی جنگ کا نام نہیں ہے۔ حکمت حکیم کربلا، حکمت امام حسین، حکمت کربلا، فلسفہ حکمت کربلا یہ ہے کہ امام حسین نے بہادر، جہاں جنگ میں بہادروں کو کیا جاتا ہے، وہی امام حسین نے بہادروں کو پھیلا دیا۔ محمد حنفیہ بیمار ہے، انہیں مدینے میں چھوڑ دیا اور جناب مسلم کو کوفے بھیج دیا۔
کیا اور صرف اپنے بہادر عباس کو ساتھ لیا. بیمار بھی ہو گئے ورنہ یہ کربلا کی یزیدیوں کی 1 لاکھ اور 1.25 لاکھ فوجوں کے لیے کافی تھے. مگر امام حسین بتانا چاہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو نہیں لے جانا چاہیے تھا, وہاں تلواریں چلیں گی, جنگ ہے اور نیزے چلائے جائیں گے, تو امام حسین نے بتایا کہ دیکھو کربلا جسموں کی بھیڑ کا نام نہیں ہے. کربلا ایک نقطے کی طرف اشارہ ہے. کیوں امام حسین نے جمع کیا؟ بہادروں کو جمع کرنا تھا, جنگجو افراد تلاش کرنے چاہیے جو نیزہ چلانے میں جو شمشیر چلانے میں ماہر ہو. تو امام حکیم کربلا نے بتایا کہ دیکھو اگر میں جنگ کے لیے جاتا تو بہادروں کو اکٹھا کرتا, سپاہیوں کے اکٹھا کرتا, مگر میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں جنگ کے لیے نہیں لے آؤں. جب آدمی جنگ کے لیے نکلتا جسموں کی بھیڑ تلاش کرتا ہے. حسین بتانا چاہتے ہیں اگر میں بھی جنگ کے لیے نکلتا تو جسموں کی بھیڑ جمع کرتا. کربلا جسموں کی بھیڑ کا نام نہیں ہے بلکہ ذہنوں کی تکمیل کا نام ہے. جسموں کی بھیڑ کا نام نہیں, ذہنوں کی تکمیل کا نام ہے. یہی وجہ ہے راستے میں ملتے رہے لوگ اور اکٹھا ہوتے رہے اور حسین کا ساتھ چھوڑتے رہے, مگر جہاں ذہن کی تکمیل کی بات آئی حسین نے حبیب کو خط لکھ کے بلا دیا. ورنہ حبیب تنہا کیا کرتے, حبیب پاتے. مگر امام بتانا چاہتے ہیں کربلا جسموں کی بھیڑ کا نام نہیں ہے بلکہ ذہنوں کی تکمیل کا نام ہے. جس کا ذہن اور جس کی فکر کربلا کے معیار پر مکمل ہو گئی تھی اسے حسین نے خط لکھ کے بلا لیا. مددگار ہے. تو امام بتانا چاہتے ہیں کربلا جنگ کا نام نہیں ہے, کربلا منفرد جہاد کا نام ہے. اور بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اب تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں مجھے پتا ہے, میرے بابا نے جنگ کی ہے, بدر کا مارکا ہے, احد کی لڑائی ہوئی ہے, خیبر کی جنگ ہوئی ہے, اور ساری جنگیں میرے پیش نظر ہے. میں جانتا ہوں چھوٹی سے چھوٹی عقلیں رکھنے والا اس بات کو جانتا ہے کہ جنگ میں وہاں لے جاتے ہیں, بچوں کو نہیں لے جایا جاتا, بچوں کو نہیں لے جاتے ہیں, بوڑھوں کو نہیں لے جاتے ہیں. تو کیا امام حسین کو نہیں پتا ہے کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں, جہاد جہاں لڑائی ہوگی, نیزے ہوں گے, تلواریں ہوں گی. تو عزیزان گرامی امام حسین کو نہیں پتا, ساری دنیا کو پتا ہے کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے, طریقہ جہاد کیا ہوتا ہے. مگر نہیں, امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں دیکھو کربلا اس منفرد جہاد کا نام ہے. اب تک جتنی جنگیں ہوئی میرے بابا نے صفین لڑی ہے, میرے بابا نے جمل لڑی ہے, میرے بابا نے نہروان لڑی ہے, میرے نانا نے ساری جنگیں لڑی ہے, ساری جنگیں میرے سامنے ہے. مگر میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اب تک جتنی جنگیں وہاں نیزوں سے نیزے ٹکرائے ہیں, تلوار سے تلوار ٹکرائی ہے. اب اگر مارکا مادیات کا ہوتا, تلوار سے تلوار کی لڑائی ہوتی تو میں بہادروں کو جمع کرتا. مگر دنیا سن لے یہاں تلوار سے تلوار کی لڑائی نہیں ہے بلکہ تلوار سے جگروں سے لڑائی ہے, تلوار کی کلیجوں سے لڑائی ہے. امام حسین علیہ السلام نے ایسے جگر تلاش کیے کہ نیزانی ٹوٹ جائے. یہ امام حسین کا طریقہ جہاد ہے, یہ امام حسین کا طریقہ کار ہے. چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ طریقہ کار ہے, یہ طریقہ جنگ ہے. اب دنیا جو اعتراض کرتی ہے امام حسین لے جانا چاہیے, عورتوں کو نہیں لے جانا, بوڑھوں کو نہیں لے جانا چاہیے, تو امام حسین نے بتایا اب تک جتنی جنگیں لڑی ہوئی ہیں وہاں تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوا, نیزے کا مقابلہ نیزے سے ہوا ہے. اور بچوں کو بھی لیا ہے, عورتوں کو بھی لیا ہے. اب دنیا جیسی محرم شروع داری جو آج کل ہو رہی ہے, یہ اور ظاہر سی بات ہے اس سے بہتر موقع ہوتا ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, زیادہ سے زیادہ عزائے امام حسین ہو بھی رہی ہے اور دنیا دیکھے گی اس کے ذریعے سے کہ کتنی عزائے امام حسین برپا ہو رہی ہے. تو میں نے کہا نا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْن, پیغمبر کا فرمان ہے, کسی اور کا فرمان نہیں ہے. کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ کے بعد یہ تیسرا محور ہے. پہلا محور شہادت امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی گریہ ہوا ہے اور معتبر اور اولو العزم پیغمبروں نے گریہ کیا ہے. معتبر اور اولو العزم پیغمبروں نے گریہ کیا ہے. جب جناب آدم علیہ السلام واقعات کے پیش نظر ہے, میں صرف ہلکا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا تک ایک پیغام پہنچ جائے کہ آزاداری آج سے نہیں ہو رہی ہے,
کسی کی ایجاد نہیں ہے. خالق کائنات چاہتا تھا کہ حسین پر ہمارے انبیاء روئے تو انہیں بھی اس جگہ سے گزارا جہاں امام حسین علیہ السلام کا مسجد اور قتل گاہ ہے. اللہ چاہتا تھا کہ میرے پیغمبر بھی شریک ہوں عزاداری امام حسین پر. امام حسین پر گری اس لیے کربلا کے راستے سے انہیں گزارا گیا ہے. عزیزان گرامی، تو جناب آدم علیہ السلام پہلی مخلوق اللہ کی جنہیں ابو بشر کہا جاتا ہے، جنت میں ٹہل رہے تھے تو جب یہ خیال پیدا ہوا کہ ارے مجھ سے اچھی مخلوق کون ہے، میں بار پڑھ چکا ہوں، مگر شاذن جناب آدم علیہ السلام کو جب یہ دل میں خیال ہوا کہ ہم سے بہتر کوئی مخلوق اللہ نے خلق نہیں، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل آئے اور جبریل نے جناب آدم علیہ السلام لے کے اس جگہ آئے جہاں پنجتن یا بعض روایتوں میں چہاتر معصومین علیہ السلام کی اسماء یا بعض شہزادی کا نور کا پردہ تھا. بہرحال تو ساری چیزیں ایک جگہ کر کے جناب آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ساقر عرش کی طرف دیکھو. تو جیسے ہی آسمان کی بلندیوں کی طرف جناب آدم علیہ السلام نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پنجتن کا پاک ہے، پنجتن پاک کا نام ہے. اور جناب آدم دوسری روایت میں بھی جب جناب آدم سے ترک اولا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ترک اولا کی معافی تلافی کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے جناب جبریل اسماء خمسہ جناب آدم کو دو. بہرحال جناب آدم کو تعلیم اسی اسنا میں جب پانچواں نام امام حسین کا آیا تو جناب آدم کہتے ہیں کہ جبریل یہ کیسا نام ہے؟ اب تک میں نے جو 4 نام لیے ہیں اس سے میرا دل مطمئن، خوشی مجھے محسوس ہوئی، مگر جب چوتھا نام میں نے لیا تو میرے دل کو تھوڑا سا اضطراب اور کیفیت محسوس ہوئی. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حسین آپ کا بیٹا ہے جو آخری نبی کا نواسا ہے اور یہ کربلا کے میدان میں. تو جناب پوچھا قاتل کون ہے؟ کہا قاتل کائنات کا سب سے بدبخت انسان ہوگا کو قتل کرے گا. اور جناب آدم نے گریہ بھی کیا اور اس کے بعد یزید پر لعنت بھی کی. یہ جناب آدم کا گریہ عرش پہ تھا، زمین. اور جب اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کر دوں، جناب نوح علیہ السلام ہے، کون نہیں جانتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک عظیم امتحان سے گزارا. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کچھ لوگ ایمان لے کے آئے اور انہوں نے بددعا کی. بددعا جب قبول ہوئی تو اللہ نے حکم دیا کشتی بنائیے. کشتی تیار ہوگی. جب پانی کے تھپیڑوں میں یہ کشتی چل رہی تھی اور موجوں پر چل رہی تھی کشتی تو اس کا گزر کربلا سے ہوا. اور جیسے ہی سرزمین کربلا پر جناب نوح کی کشتی پہنچی ان کے ساتھیوں کے ساتھ تو ایک مرتبہ کشتی ہچ کو اور جناب نوح کو ایسا محسوس ہوا کہ کشتی ڈوب جائے گی. تو ایک مرتبہ جناب نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے. کہا نہیں نوح، یہ وہ سرزمین ہے جہاں آنے والے ہر نبی اور مسیح نبی کو گزند پہنچی ہے. زمین کربلا ہے جہاں ہمارے آخری نبی کا نواسا قتل کیا جائے گا. تو جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ فرمایا اس کا نام حسین ہے. جیسے ہی اسم حسین جناب نوح نے سنا ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میرا دل اندر سے رونے لگا. جناب آدم نے بھی، جناب نوح علیہ السلام نے بھی گریہ کیا اور گریہ کرنے کے بعد فرمایا جناب جبریل کہتے ہیں کہ اے نوح، وہ قاتل جو حسین کو قتل کرے گا اس کا نام یزید ہے. جناب نوح علیہ السلام نے یزید پر لعنت کی. پھر کشتی کو جا کر اطمینان اور قرار ملا. اب جناب نوح کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام بھی گزر رہے تھے. ایک مرتبہ جیسے ہی گزرے تو کسی نے کہا کہ آپ دعا کیجئے. ان کے ساتھی کہتا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار میری امت کو بخش دے. تو جناب موسیٰ کو وحی ہوئی کہ موسیٰ ہم سب کو بخش دیں گے مگر قاتل حسین کو نہیں بخش دیں گے. اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میں نے سنا ہے کہ تو نے امت محمد کو ساری امتوں پر فضیلت دی ہے. کہاں آپ نے صحیح سنا ہے، ہم نے ساری امتوں پر اپنے آخری نبی کی امت کو فوقیت اور افضلیت دی ہے. کہا وہ کون سی چیزیں ہیں، کیوں فوقیت اور افضلیت دی گئی ہے؟ فرمایا وہ 10 چیزیں ہیں. وہ 10 چیزیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، علم، قرآن، جماعت اور نماز کے ذریعے سے. اور اس کے آخر میں کہا
ایک اور چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم نے امت محمد کو تمام امتوں پر افضلیت دی. وہ کون سی چیز ہے؟ تو وہی ہوئی کہ اسے عاشورہ کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ اس دن کو کہتے ہیں جس دن ہمارے نبی ہمارے حبیب کا نواسہ کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قاتل کون ہوگا؟ قاتل یزید ہوگا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے گریہ کیا اور یزید پر لعنت کی، یزید پر لعنت کی. اب اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام میں اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ بتاؤں تاکہ دنیا کے سامنے جو اعتراض ہوگا کس نے کب کیسے یہ عزاداری، یہ نوحہ، یہ گریہ، یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کب سے ہے، کیوں ہے؟ تو جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو یہ شکوک و شبہات کے تیر اور اعتراضات کے ساتھ جو ہمیشہ ڈٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں عزاداروں، یہ کہاں سے عزاداری آئی، کیا سلسلہ ہے؟ تو اولو العزم پیغمبر جنہیں خلیل بھی کہا جاتا ہے، صاحب کتاب ہے، اور جب کربلا سے یہ گزرے گھوڑے پر سوار تھے جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا، ایک مرتبہ گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور جناب ابراہیم علیہ السلام گھوڑے کی پشت سے سرزمین کربلا پہ گرے. جیسے ہی سرزمین کربلا پہ گرے سر پر چوٹ لگی اور خون بہنے لگا. خون بہنے لگا تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا کہ پروردگار کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ مگر کسی پیغمبر کا گرنا یہ عام بات نہیں ہے. اسی لیے دعا کی پروردگار کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، وہی ہوئی، کہا نہیں میرے خلیل تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے. کہا پھر پروردگار یہ چوٹ کیوں لگی؟ اب تک تو ایسا نہیں ہوا ہے. آواز دی یہ وہ جگہ ہے اے خلیل خدا، اے ابراہیم یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے حبیب میرے آخری نبی کا نواسہ بے جرم و خطا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں یہی شہید کیا جائے گا. تو اللہ پروردگار عالم وہی کرتا ہے، میں نے چاہا کہ تمہارا خون بھی حسین کی قربانی میں شامل ہو جائے، اس لیے تمہیں چوٹ لگی اور تم گھوڑے کی پشت سے گرے. میں نے چاہا کہ تم بھی قربانی امام حسین میں شریک ہو جاؤ، اس لیے تمہارے سر سے خون بہا. تو جناب ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور پروردگار نے فرمایا پروردگار کا قاتل کون ہے؟ آواز دی وہ قاتل یزید ہے. ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یزید پر لعنت کی. اس کے بعد جناب عیسیٰ ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر رہے تھے اپنے حواریوں اور وسیع کے ساتھ. تو جیسے ہی سرزمین کربلا پر پہنچے تو دیکھا ایک شیر ہے جس نے ان کا راستہ، جناب بھائی نبی ہے، ڈھیلا پتھر مار کے تو بھگا نہیں سکتے. گئے اس کے پاس، کہا یہ بتا تو نے ہمارا راستہ کیوں روک رکھا ہے، ہمیں جانے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آواز آئی، ایک جانور اللہ نے وحی کی آواز دی، اے اللہ کے نبی یہاں کربلا ہے، یہ زمین کو کربلا کہا جاتا ہے، یہاں آخری نبی کا نواسہ شہید کیا جائے گا. جب تک آپ اس ظالم اور قاتل پر لعنت نہیں کریں گے تب تک میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو. ایک مرتبہ کا اس قاتل کا نام کیا ہے؟ جناب عیسیٰ. اور ان کے حواریوں نے گریہ کیا اور امام حسین کے قاتل یزید پر لعنت کی. پھر شیر نے ان کا راستہ چھوڑا. اب آخری نبی، اسی پر انشاءاللہ ختم دعا ہے. میں نے کہا دنیا رہے نہ رہے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا رہے گا. زمانہ چاہے جتنا پرآشوب ہو، ماحول چاہے جتنا خطرناک ہو، ایک آدمی، دو آدمی، 10 آدمی ذکر حسین کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دیار امیر المومنین میں فرزند زہرا کا ماتم کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر ہیں، حسین سے زیادہ کس سے محبت ہو سکتی ہے نبی کو؟ نبی سے زیادہ کون حسین سے محبت کر سکتا ہے؟ وہ نبی جو آخری نبی ہے، خاتم المرسلین ہے. چاہت تھی حسین کو. ایک مرتبہ جب ابراہیم پیدا ہوئے ہیں پیغمبر کے ہاں، پیغمبر بہت خوش تھے، بہت خوشی مسرت کا ماحول تھا. ایک مرتبہ جناب جبریل آئے، آواز دی آپ اپنے اس بیٹے کو بہت چاہتے ہیں. کہا آپ کو دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے گا، چاہے حسین کو اختیار کیجیے چاہے ابراہیم کو اختیار کیجیے. اب نقاتل نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جناب پیغمبر اسلام کی گود میں
جناب مولا کائنات کے فرزند امام حسین شہنشاہ کربلا ہیں. ایک مرتبہ جبریل نے آئے حکم خدا سے آ کے سب سے پہلے پیغمبر کو بشارت دی ولادت کی. بشارت دینے کے بعد ایک مرتبہ تعزیت و تسلیت کا جملہ فرمایا کہ یہ آپ کا نواسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. اب آپ سوچ سکتے ہیں پیغمبر ہیں, جیسے ہی شہادت امام حسین کی خبر سنی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک مرتبہ مولا کائنات بھی قریب تھے. فرمایا یا رسول اللہ ناراض ہونے کا سبب کیا ہے, گریے کا سبب کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا اے علی ابھی جبریل نے بشارت کے ساتھ ساتھ حسین کی شہادت اور تعزیت کی خبر دی ہے اور کہا یہ آپ کا فرزند کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے علی کو روتا ہوا دیکھا. اتنے میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا مادر حسین داخل حجرہ ہو گئی. بابا بھی رو رہے ہیں, علی بھی لیا گناہ ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا نے دونوں کو روتا دیکھا, پوچھا علی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ابھی جبریل آئے تھے, حسین کی ولادت کی بشارت دی ہے, ولادت کی خبر دی ہے اور خبر کے ساتھ ساتھ حسین کی شہادت کی خبر دی ہے. اور آواز دی ہے اے اللہ کے رسول یہ آپ کا فرزند حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. ہاں زادارو چاند رات ہے, تعزیے سج چکے ہیں, یہ صحیح ہے ہم کتنا ہی غم منا لیں مگر جیسے ہم غم منایا کرتے تھے ویسے نہیں منا سکتے. جیسے فاطمہ گریہ گناہ ہے ہم ویسے نہیں رو سکتے. جیسے علی کے مرتضیٰ رو رہے ہیں ہم ویسے آنسو نہیں بہا سکتے. جیسے اللہ کا یہ حبیب رو رہا ہے ہم ویسے گریہ نہیں کر سکتے. اللہ یہ وہ محرم پہلا محرم ہے جو ایسے ہماری نظروں کے سامنے گزر رہا ہے. عزیزان گرامی آپ اندازہ کر سکتے ہیں ماں کا دل تھا, تڑپ گئی شہزادی جیسے ہی سنا کہ میرا لال کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مار جائے گا. شہزادی تڑپ گئی اور زبان سیدہ پہ سب سے پہلا یہ جملہ آیا اے بابا کیا آپ اس وقت موجود رہیں گے؟ نبی نے رو کے کہا نہیں میری لاڈلی میں اس وقت نہیں رہوں گا. ایک مرتبہ علی کی طرف دیکھا اے میرے سرکار آپ موجود رہیں گے جب میرا لال مارا جائے گا. علی نے آواز دی اے سیدہ ارے میں بھی نہیں رہوں بس ماں کا کلیجہ تھا پھٹ گیا. آواز دی اے بابا ارے جب آپ نہیں رہیں گے علی نہیں رہیں گے میں بھی نہیں رہوں گی تو میرا لال کا ماتم کون کرے گا؟ آواز دی اے بیٹی غم نہ کرنا, میری امت کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے, میری امت کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کا ماتم کریں گے, میری امت کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے. بس شہزادی تھوڑا سا دل کو تسلی ملی مگر ماں ہے عزیزان گرامی چکیاں پیس کے پالیں گی حسین کو نا, بڑے ارمانوں سے پالیں گے. اور جب ولادت کے وقت ہی پتہ چل گیا کہ میرا لال کربلا میں بھوکا مارا جائے گا, میرا لال پیاسا مارا جائے گا, سرزمین کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہوگا, میرے لال کی لاش بے غسل و کفن ہوگی. اے ماں حسین ننھے سے ہے, چھوٹے سے ہے. عزیزان گرامی دوسری روایت کہتی ہے ایک مرتبہ شہزادی, دوسری روایت ہے ننھے سے حسین ہے, ساری روایتیں گزر گئی. ننھے سے حسین نے ننھے قدموں سے جب سنا کہ میں بھی مارا جاؤں, دونوں روایتیں. ایک مرتبہ نبی اعظم نانا کی گوش میں آ گئے, نانا جب میں کربلا میں مارا جاؤں گا میرے رونے والوں کو آپ کیا دیجئے گا؟ ایک مرتبہ نبی نے کہا بیٹا میں تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا. ایک مرتبہ علی کی آغوش میں آئے, بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ آواز دیے میرے لال ارے میں ساقی کوثر ہوں, میں تیرے رونے والوں کو آب کوثر سے سیراب کروں گا. امام حسن کے قریب آئے, بھیا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ آواز دیے میرے ماجائے حسین میں جنت کا سردار ہوں, میں تیرے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کر لوں. بس مرحلہ بڑا سخت تھا. حسین نانا کی منزل میں آئے, بڑا سخت مرحلہ
مرحلہ ہے. اب حسین ننھے ننھے قدموں سے اماں کی آغوش میں آ گئے. وہ رخسار کا بوسہ دیا, ہاتھ اٹھا دیے, اماں آپ میرے چاہنے والوں کو کیا دے گی؟ شہزادی تڑپ گئی. ارے باغ کا کلیجہ کا پھٹ گیا. اے میرے لال, ارے میں خاتون جنت کو دروازے جنت پہ بیٹھ جاؤں گی, میں اس وقت جنت میں نہ جاؤں گی. اے میرے لال, ارے جب تک تیرا ایک ایک عزادار داخلے بہشت نہ ہو جائے گا تب تک میں جنت میں نہ جاؤں گی. چاند رات ہے, قضائے حسین. اللہ آپ کی ادا کو قبول کر فرمائے. یہی منزل ہے, چاند رات ہے. کیسے کیسے لوگ عزاداری کرتے. میں نے کہا عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے, عزاداری زمانے کی محتاج نہیں ہے, عزاداری وقت کی محتاج نہیں. ہم 2 سیکنڈ 2 منٹ کا واقعہ ہے, ہماری محتاج عزاداری نہیں ہے. اللہ کو عزاداری, پیغمبر کو عزاداری جس سے بھی کروانی ہوگی وہ کروا لیں گے. بس ہم جیسے عزاداری کریں ہمارا خلوص ہونا چاہیے. بس اللہ ہماری عزاداری کو قبول فرمائے. ایک چھوٹی سی روایت, اس کے بعد ختم ہوا ہے. کسی زمانے میں ایک معظمہ ایک عورت تھی جو امام حسین کی عزاداری ہر سال بڑی شان سے کرتی تھی, بڑی شان سے کرتی. ایک سال ایسا آیا, وہ بلاتی تھی لوگوں کو عزاداری کرنے کے لیے, عورتوں کو بلاتی تھی کہ میرے یہاں عزاداری ہے, محرم ہے, آؤ میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ اور عزاداری میں میری مدد کرو. ایک سال ایسا ہوا اسے عزاداری میں مدد کرنے کے لیے کوئی عورت نہیں ملی. بڑی پریشان, جیسے چاند نمودار ہوتا تھا اس سے پہلے وہ تگ و دو کرتی تھی کہ کوئی میرا ہاتھ بٹانے والا مل جائے, کوئی میری مدد کرنے والا مل جائے. تبرک میں اور ساری چیزوں میں, فرش عذاب بچھانے وغیرہ میں, امام باڑے کو سجانے وغیرہ میں وہ چاہتی تھی کوئی میرا. ایک سال ایسا ہوا کہ اسے کوئی مدد کے لیے نہ ملا. چاند نمودار ہو گیا. بڑی پریشان تھی کہ میں اکیلے کیا کروں گی. رات کا سناٹا آیا, وقت مجلس امام حسین آیا, اور وہ جیسے ہی عاشور خانے اور امام باڑے میں آئی فرش عزا بچھانے کے لیے, وہ تنہا ہے, اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ایک بڑی تگ و دو کی مگر کوئی مدد کرنے والا نہ ملا. وہ عزا خانے میں آئی اور عزا خانہ سجانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی تو کیا دیکھا کہ دق الباب ہوا, کسی نے دستک دی. وہ آئی, دروازہ کھولا اور آواز دی, اے بہن تو بہت دنوں سے تلاش کر رہی ہے کہ کوئی تیری عزائے حسین برپا کرنے میں مدد کرنے والا مل جائے, میں مدد کے لیے آ گئی ہوں. اس نے کہا میں نے تو آپ سے بات بھی نہیں کی, آپ مدد کے لیے کیسے آئی؟ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو مددگار چاہتی ہے حسین کی عزا برپا کرنے کے لیے. یہ وہی چاند رات تھی, میں تیری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں. ہاں عزیزان گرامی, تاریخ سے لکھا ہے کہ وہ معظمہ اس عورت کی مدد کے لیے آئی. چاند رات ہوئی, عاشور خانے سجائے گئے, وہ معظمہ مدد کرتی گئی. تبرک جو بھی وہ بیان بناتی تھی تقسیم کرنے کے لیے, اس نے اس کا ہاتھ بڑھایا, تبرک بھی بڑھ گیا. عزا خانے سج گئے, لوگ آئیں, عورتیں آئیں, لوگ آتے رہے, عورتیں آتی رہیں اور مجلس حسین برپا ہوتی رہی. پہلی محرم آئی, تبرک کا انتظام کیا, وہ معظمہ ساتھ رہی. فرش عزا بچھانے میں, فرش عزا اٹھانے میں وقت گزرتا گیا. پہلی محرم آئی, دوسری محرم آئی, تیسری محرم آئی. میں نے مختصر کر دیا یہاں تک کہ عصر عاشور آ گئی. امام حسین شہید بھی ہو گئے, ان کا ایک ایک ساتھی مارا بھی جا چکا. ایک مرتبہ مجلس بھی منعقد ہوئی, امام حسین کی شہادت کی خبر بھی دی گئی, شہادت کی مجلس بھی بیان کیا, مرثیہ بھی پڑھا گیا, امام حسین کی شہادت کے مسائل بھی بیان کیے گئے. اور جب یہ ساری چیزیں ہو گئی اور جب عصر عاشور کے بعد سارے پروگرام ہو گئے, ایک مرتبہ وہ معظمہ جب جانے لگی تو یہ عورت ایک مرتبہ معظمہ کے قریب آئی اور آواز دی, ہاتھوں کو پکڑ لیا, اے معظمہ, اے بہن تیرا بڑا شکریہ ہے, تو نے امام حسین کی عزا برپا کرنے میں میری بڑی مدد کی ہے, بہت تیرا شکریہ ہے. 10 دن تک تو نے میری مدد کی. ہاں عزیزو, بڑا عجیب جملہ ہے. ایک مرتبہ وہ عورت آنے والی معظمہ کو اس کا دستور تھا کہ جو بھی اس کی مدد کرتا تھا امام کی تعزیہ داری برپا کرنے میں, فرش عزا بچھانے میں, عزا خانے سجانے میں, وہ کچھ نہ کچھ ہدیے اور تحائف دیتی تھی. جب وہ معظمہ جانے لگی تو یہ عورت اپنے گھر کے حجرے میں آئی, کچھ تحائف لیے اور تحائف لینے کے بعد, ہدیے اور تحائف لینے کے بعد اس معظمہ اور خاتون کے قریب
دلوائی اور آگے بڑھا کے کہا اے بہن تیرا بہت بہت شکریہ ہے، میں اس کی جزا نہیں دے سکتی ہوں، اس کی جزا سوائے رسول اللہ کے کوئی اور نہیں دے سکتا، اس کی جزا، اس خدمت کی جزا سوائے امیر المومنین کے کوئی نہیں دے سکتا، اس کی جزا صرف وہ ماں دے گی جسے بڑی آرزو اور تمنا تھی کہ میرے لال حسین پر روئے گا کون۔ اے معظمہ یہ چھوٹا سا ہدیہ حسین کی طرف سے قبول کر لے۔ ایک مرتبہ میں کو کہتی کہ میں اس کی جزا تو نہیں دے سکتی مگر اپنی قدرت کے مطابق یہ تحفہ قبول کر لے۔ بس جیسے ہی یہ ان کے ساری دیکھیں ایک مرتبہ معظمہ کہتی ہے میں نے ہدیہ اور تحائف کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ایک مرتبہ رخ کر کے بڑا عجیب جملہ تھا، اے حسین آؤ اپنے چاہنے والوں کا جلوہ دیکھ لو، اے حسین ارے تمہاری مادر گرامی کو تمہاری عزادار تحفے دے رہی ہے، اے حسین یہ تحفہ قبول کر لو۔ تب جیسے ہی اس عورت نے یہ سنا طرف کے ہاتھ پکڑ لیے، اے معظمہ میں نے اب تک تجھ سے یہ نہیں پوچھا تو کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، مگر اسے حسین کا واسطہ میرے آقا مولا کا تھا، اب تو بتا دے تو کون ہے۔ طرف کے شہزادی نے کہا اے عورت، اے عزادار حسین، ارے میں کوئی اور نہیں ہوں، وہ حسین جس کی تو عزا بچھا رہی ہے، جس کا ماتم برپا کر رہی ہے، میں اسی حسین کی دکھیا ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ وہ عورت قدموں پہ گر گئی، شہزادی معاف کیجیے گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ صدیق طاہرہ کے قدم پہ حسین کے مددگار وسیع الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون الہی بخیرہ وابیہا وبادہا وسب المستضعفیہ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والی محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعانی حجر قرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار آزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس مہلک بیماری اور موذی وبا کا خاتمہ فرما۔ پروردگار امام حسین کی عظمت و عزت و رفعت کا واسطہ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں اس لائق بنا تاکہ ہم امام زمانہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی نصرت و حمایت فرما، عزاداری کو ترقی عنایت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کی آوان و اسوار میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل دعا انک سمیع الدعاء۔ حسین